کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ بیان کردہ رکاوٹیں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اذکار اثر نہیں کرتے، ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جتنی بھی آپ نے ساری چیزیں بھی بتائیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا لیکن پھر بھی یعنی اذکار بندہ اثر بھی نہیں کر رہے۔ نیک ہے، ڈاکٹر بھی اچھا ہے، دوائی بھی اچھی ہے، مریض پرہیز بھی بھی پریز کر رہا کرتا ہے، ہے، یقین بھی پورا ہے، جی جلد باز بھی نہیں ہے، جلد باز ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ہاں پھر بھی شفا نہیں مل پھر بھی رہی۔ شفا نہیں نظامی صاحب آج سوال بڑے سخت کر رہے ہیں آپ۔ نہیں سر، کوئی سخت نہیں ہے، بالکل۔ نظامی صاحب دیکھیں، جو سوچنے کی بات ہے نا، ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنی رضا کو پیچھے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کو پہلے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کو وہ ترجیح دیتا، اپنی رضا نہیں دیکھتا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا میرا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا شریعت کیا کہہ رہی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اگر اس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ اچھا نیک آدمی ہے پھر بھی دعا کر رہا ہے، تو آزمائش بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں سارے سکون جو ہیں ہمیں اس دنیا میں نہیں مل سکتے۔ حدیث میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے جہاں ہم گزر بسر کر رہے ہیں، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ بتائیں نظامی صاحب، جیل کے اندر کبھی آپ نے کوئی آدمی خوش دیکھا؟ قید میں کون خوش ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں خوش ہوتا۔ اور جیل کے اندر اس کو سارے قوانین کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے۔ خوشی اسے تب ہوگی جب وہاں سے رہا ہو جائے گا، آزادی ملے گی جب اس کو۔ ایک مومن اس دنیا میں قید ہے، آزادی اس وقت ملتی ہے جب اس دنیا سے جا کے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس دنیا کے اندر اس کو سارے سکون نہیں مل سکتے۔ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ایگزامپلز ہیں، اتنی بڑی ایگزامپلز ہیں، بالکل۔ کبھی میں نے اور آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ بالکل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے، صحابہ نے باندھے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کبھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پتھر پڑے؟ بالکل نہیں۔ صحابہ کو پتھر پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک لہو سے بھر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل ہم کہہ لیں کہ آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم جی کہاں رہے ہیں، زندگی کہاں گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے، میں نے ابھی کہا اور مجھے ابھی مل جائے، ابھی مل یہ وہ جائے۔ والا معاملہ ہے۔ اچھا ابھی اگر نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک بہت اعلیٰ درجہ تیار کیا ہوا ہے اور اس کے لیے آپ کے عمل کم ہے، یہ پریشانیاں اس کھاتے میں اللہ ڈال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی مسلمان پر جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اور مثال یہ دی کہ جس طرح ایک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گناہوں سے اسے صاف کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہی خوب ہے کہ کسی پریشانی کے بدلے اس کے گناہ جھڑ جائیں، اس کی پریشانیاں جو آخرت میں اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینے والا اس پریشانی کے بدلے معاف کر دے۔ چھوٹی چیز ہے۔ یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے نا، یہ تو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو شاید جہاں تک آواز جائے سمجھ لگ جائے گی یہ بات۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات کہ میں نے گناہ کیے، میں نے برائیاں کی، میں نے لغزشیں کی، میں نے غلطیاں کی، اور وہ اس طرح سے ان کو جھاڑتا ہے، اور صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبر کرنے کے بدلے صبر کرنے کی ضرورت۔ اب ہم نظامی صاحب کہتے ہیں نا صبر کرنا کتنا بڑا سوال، میں بلکہ یہاں صبر پہ ایک آیت میں سناتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اللہ کا اصول ہے، جس کا جتنا ایمان ہے نا اس کو آزماتے ہیں، جتنی محبت ہے۔ انبیاء سے سب سے زیادہ محبت ہے تو انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ ہم اپنی بات کریں، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، بھوک دے کے، خوف دے کے، جان مال کی کمی دے کے آزماتا ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ ساری جب پریشانیاں آتی ہیں، وہ بندہ اگر صابر ہوتا ہے اور ہر حال میں خوش رہتا ہے، یا اللہ میں خوش ہوں جس حالت میں تو رکھے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبریاں آتی ہیں، خوشخبریاں آتی ہیں، بیوٹیفل، یس۔ اچھا جس عمل کے بدلے میں آپ کو جنت کی خوشخبری ملے گی، کیا اس دنیا میں خوشخبری نہیں ملے گی؟ دنیا میں بھی ملے گی۔ ڈیفینیٹلی۔ ہم صرف آخرت کی بات نہیں کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی آسانیاں ملتی ہیں، لیکن صبر کریں گے تو ٹف حالات جب آپ پہ آئیں، آپ اذکار بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، پریشانی پھر ختم نہیں ہو رہی، تو پھر خوشخبری کا انتظار کریں۔ اگر آپ اچھے اور سچے انسان ہیں پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو 100% کلیئر۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رپورٹس کرواتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب آپ کو کوئی بیماری نہیں، رپورٹیں کلیئر ہیں، اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں دعا کی قبولیت کی، پھر بھی قبول نہیں ہو رہی، تو آپ سمجھیں اللہ کو برکت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ صبر کریں۔ ایک ہی صورت میں 2 بار اللہ نے وعدہ کیا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ساتھ ساتھ کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے نا تنگی کے بعد، وہ تو ٹائم لگ جاتا ہے، تنگی کے تو ساتھ علماء کہتے ہیں تنگی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے آسانی۔
واہ واہ اور واہ، 2 آسانیاں یہاں 2 بار کہہ رہے ہیں بعد نہیں کہا ساتھ ہے. ساتھ ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اتنی جلد صبر تو کریں نا. ہم کہتے ہیں صبر نہ کرنا پڑے, پریشانی آئے صبر نہ کرنا پڑے, لیکن ہمیں ہر چیز بھی مل جائے. جنت کون سی چاہیے بھائی؟ وہ والی جو صحابہ کو چاہیے تھی, جو انبیاء کو چاہیے تھی. اور اچھا عمل پھر زندگی میں عملی طور پہ یس بالکل جب عمل کی باری ہے, نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا, یہ تو وہ بڑے صحابہ تھے, وہ بڑے لوگ تکلیفیں نہیں ہم کاٹ سکتے. تکلیفیں نہیں, جنت مجھے وہی چاہیے. وہی چاہیے. اچھا ساتھ کس کا چاہیے؟ نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عمل نہیں, وہ میں تو نہیں کر سکتا نا. نماز فجر کی پڑھتے وقت اٹھتا ہوں نا جناب, پھر نیند سے خراب ہو جاتی ہے, ٹھنڈ لگتی ہے, پھر میں رات کو لیٹ سوتا ہوں, آنکھ نہیں کھلتی. اچھا بھائی جنت بھی چاہیے, ہاں جنت وہ چاہیے, نبی کریم کا ساتھ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل بات یہ ہے کہ خامی ہمارے اندر ہے, ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں, پھر خوش ہو جائیں, پھر آزمائش ہے, اور وہ آزمائش جو اللہ کے بندوں پر آ جاتی ہے, اور پھر خوشخبری کا انتظار کریں, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں یہاں کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اذکار بھی کر رہا ہے, دعائیں بھی پڑھ رہا ہے, وظائف بھی کر رہا ہے, ایکوریٹ ہے, اس میں کوئی خامی نہیں ہے, وہ خوشی سے ہر چیز اوکے کر رہا ہے, پھر بھی اس پہ پریشانی چل رہی ہے, پھر وہ پریشان نہیں ہو, پھر وہ خوش ہو. تو اللہ کے بندوں پر آزمائش آ جاتی ہے, تو جو آزمائش ہوتی ہے اس کا بدلہ اچھا اس وقت ملے گا جب ہم صبر کریں گے. تو میں کہوں گا کہ صبر بھی کریں, اور اللہ کی آزمائش اللہ کی طرف سے آنے کے بعد اللہ سے انشاءاللہ پازیٹیو امید رکھیں. اللہ جو کرتا ہے بندے کے لیے وہ بہتر کرتا ہے. اللہ کبھی بھی کسی کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا.